حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ دو وہ صحابہ ہیں جن کو حضور نے یمن بھیجا تھا لوگوں کو دین سکھانے کے لیے. تو دین سکھانے کے لیے جب آپ نے بھیجا تو آپ نے یہ نصیحت کی تھی، بشرا ولا تنفرا ویسرا ولا تعسرا، کہ یمن جا کر لوگوں کو خوشخبری سنانا، لوگوں کو پر امید کرنا، مایوس مت کرنا، لوگوں کو متنفر مت کرنا، آسانیاں پیدا کرنا، مشکل پیدا مت کرنا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نا کہ میں وہاں جاؤں تو لوگوں کو کس چیز کی دعوت دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے عقیدے کی دعوت دو، اس پر آ جائیں تو نماز کی دعوت دو، اس پر آ جائیں تو پھر زکوٰۃ کی دعوت دو. یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ تدریجاً آپ نے فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ ایک آدمی نیا نیا مسلمان ہوتا ہے، اور مسلمان ہوتے ہی آپ اس کو کہیں کہ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج بھی کرنا ہے، قربانی بھی کرنی ہے، اور یہ پیسے بھی آپ کو دینے ہیں، اور یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ تو پریشان ہو جائے گا نا کہ یار یہ تو بہت مشکل دین ہے. لیکن اگر آپ وہ مسلمان ہو، آپ اس کو کہیں، وہ پوچھے میں نے کیا کرنا ہے، آپ اس کو کہیں نماز پڑھ لیں. پھر جب آپ کو لگے یار یہ نماز پر آ گیا، پھر اس کو بتا دیں بھائی زکوٰۃ دے دیں. پھر جب آپ کو لگے یار یہ اس پر بھی آ گیا، پھر اس کو کہیں بھائی روزہ رکھ لیں. یہ جو ہم ایک دم ساری چیزوں کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں، یا ساری دنیا کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے گھر میں ایک دم ساری چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بہتری ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تو علماء نے لکھا ہے نا کہ اللہ نے 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا؟ اللہ تو ایک کن سے پیدا کر سکتا تھا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ کیوں 6 دنوں میں پیدا کیا؟ اللہ فرماتا کن، آسمان و زمین بن جاتے. تو علماء نے لکھا ہے اس میں بنیادی طور پر انسانوں کے لیے درس ہے کہ بھائی کوئی بھی کام کریں تو سٹیپ بائی سٹیپ کریں، مرحلہ بمرحلہ کریں، تدریجاً کریں، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں، ایک دم چھلانگ لگانے کی کوشش نہ کریں. پہلے آدمی پہلی سیڑھی پہ چڑھتا ہے، پھر دوسری سیڑھی پہ چڑھتا ہے، پھر تیسری سیڑھی پہ چڑھتا ہے، آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اسی وجہ سے یہ تھا کہ آپ اپنے صحابہ کی بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے، اپریشیٹ کرتے تھے. کہ انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے میں اچھا کام کروں تو میری حوصلہ افزائی کی جائے، یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اس کی نیچر ہے. اور اس نیچر کا اللہ نے بھی خیال رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ دیتا کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج بھی کرنا ہے، ثواب کچھ نہیں ملے گا. اور اگر نہیں پڑھی نماز، زکوٰۃ نہیں دی تو جہنم میں ڈال دوں گا. اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے. اللہ کو تو قدرت ہے، اللہ خالق ہے، اللہ جو کرنا چاہے. تو اگر اللہ یوں کر دیتے کہ بھائی نیکی پر ثواب کوئی نہیں ملے گا اور گناہ کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا، اللہ اس پر بھی قادر تھے، اللہ یہ بھی کر سکتے تھے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ نیکیوں کی جو چیزیں اس کو بہت آسان بنا دیا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں بڑی بڑی نیکیاں. آپ لیلۃ القدر کو دیکھ لیں، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں، ہماری پوری زندگی نہیں ہوتی 83 سال. تو ایک آدمی کو آپ اندازہ لگائیں زندگی میں 50 لیلۃ القدر مل جائیں، ایک آدمی کو زندگی میں 50 لیلۃ القدر مل جائیں تو کتنے سالوں کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. تو کتنا آسان کر دیا اللہ نے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ انسان کی نیچر ہے کہ اس کو جب اس طرح کی کوئی اپریسیشن ملتی ہے، اس کو جب اس طرح کا کوئی آگے سے ملتا ہے کہ یار مجھے اس پہ اجر ملے گا، تو وہ اس کی طرف بڑھتا ہے. اور پھر اس امت کے ساتھ تو خصوصی معاملہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مثال اور تم سے پہلی امتوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کسی مزدور کو بلاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ فجر سے لے کر ظہر تک کام کرنا ہے اور دہاڑی 1 درہم دوں گا. مزدور کہتا ہے ٹھیک ہے. وہ فجر سے ظہر تک کام کرتا ہے اور دہاڑی لے کر چلا جاتا ہے 1 درہم.
پھر وہ کہتا ہے ظہر سے عصر تک کام ہے، جو ظہر سے عصر تک کام کر سکتا ہے آ جائے کرے، 1 درہم دہاڑی دوں گا۔ دوسرا مزدور آتا ہے، وہ دہاڑی کام کر کے اپنی دہاڑی لے کے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے بھائی عصر سے مغرب تک کا کام ہے، جو کام کرے گا اس کو 2 درہم دوں گا۔ عصر سے مغرب تک کام کرو، کتنے درہم دوں گا؟ 2 درہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مثال اور تم سے پہلی امتوں کی مثال ایسی ہے، انہوں نے فجر سے ظہر تک کام کیا، ظہر سے عصر تک کام کیا، دہاڑی ملی 1 درہم۔ تمہاری عمریں بہت کم ہیں، تم نے عصر سے مغرب تک کام کیا، دہاڑی ملی 2 درہم۔ پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ پچھلی امتوں نے اس پر اعتراض کیا، یہ صحیح حدیث ہے کہ یا اللہ کام ہم نے زیادہ کیا ہے، اجر اس امت کو زیادہ مل رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم نے فجر سے ظہر تک مثلا 5 گھنٹے کام کیا، ظہر سے عصر ہم نے 4 گھنٹے کام کیا، انہوں نے عصر سے مغرب 1 گھنٹہ کام کیا، تو 5 گھنٹے والے کو 1 درہم مل رہے ہیں، 1 گھنٹے والے کو 2 درہم مل رہے ہیں۔ تو جواب میں اللہ نے پوچھا کیا میں نے تمہاری دہاڑی اور مزدوری اور اجرت میں سے کچھ کم کیا ہے؟ تم سے جو وعدہ کیا تھا اس میں کچھ کمی کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے 1 درہم کا وعدہ کیا تھا، 1 درہم دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے آگے تو میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں عطا کروں۔ تم تھوڑی پوچھ سکتے مجھ سے، تم سے میں نے 1 درہم کا وعدہ کیا تھا، تمہارا سوال اس وقت بنتا ہے جب میں تمہیں 1 درہم سے کم دیتا، تمہیں 1 درہم پورا دے دیا، باقی میں کسی کو 2 درہم دوں، 10 درہم دوں، یہ تو میرا مسئلہ ہے، تمہارا اس میں کوئی لینا دینا؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ انسان کو جب اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ متوجہ ہوتا ہے۔ رمضان میں دیکھیں لوگ عبادتوں کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی لیے ہوتے ہیں نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے انسان کی نیچر میں یہ چیز ہے کہ آپ اس کے کام کو اپریشیٹ کریں تو وہ کام میں آگے بڑھے گا، وہ اور زیادہ توجہ کے ساتھ کام کرے گا، اور اگر آپ اس کی حوصلہ شکنی کریں گے تو وہ کام آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیں خطبے میں آپ ایک حدیث سنتے ہوں گے، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی۔ سنی ہوگی آپ نے یہ حدیث، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والی شخصیت وہ ابو بکر کی ہے، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ شدید اور سخت وہ حضرت عمر ہیں، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے حضرت عثمان ہیں، وَأَقْضَاهُمْ علی، میری امت میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے وہ حضرت علی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپریسیشن ہے۔ اللہ کے رسول کیوں ان کو ٹائٹل دے رہے ہیں کہ آپ کی یہ کوالٹی ہے، آپ کی یہ کوالٹی ہے؟ حضرت معاذ کے بارے میں فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں حلال و حرام کے سب سے بڑے ماہر معاذ بن جبل ہیں۔ اقرأہم ابی بن کعب، میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، اور میراث کے ماہر حضرت زید ہیں۔ ہر ایک کو الگ الگ ٹائٹل دیا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کو حضور نے یہ جملے کہے، یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ جانتے ہیں آپ حضرات کس کو کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کا نام لے کر آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اس طرح کے 10 صحابہ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں۔ اسلام کے سب سے پہلے تیر چلانے والے حضرت سعد ہیں، سب سے پہلے تیر انداز جنگ میں وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ جنگ احد میں
یہ تیر اندازی کر رہے تھے، کافروں کو مار رہے تھے، تیر چلا رہے تھے، اور بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اور بڑی مضبوطی کے ساتھ کافروں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد کو دیکھا بہت خوش ہوئے کہ یہ ہماری طرف سے اتنی مضبوطی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، تو آپ نے حضرت سعد سے فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد اسی طرح تیر چلاتے رہو، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ ساری دنیا کہتی ہے ہمارے ماں باپ اللہ کے رسول پر قربان، حضور حضرت سعد کو کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپریسیشن ہے، یہ حوصلہ افزائی ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول کو کسی صحابی کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کو اپنا دین بچانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، ہم محتاج ہیں اللہ کے۔ تو پھر اللہ کے رسول اپنے صحابہ کی اتنی حوصلہ افزائی کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں کہ جب یہ حوصلہ افزائی ان کی ہوتی تھی وہ آگے بڑھتے تھے، اور پھر وہ ایسے آگے بڑھے، ایسے آگے بڑھے، ایسے آگے بڑھے کہ انہوں نے جانیں دے دیں، انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، انہوں نے سب کچھ لٹا دیا اللہ کے رسول پر۔ یہ ایک وہ سبق ہے، وہ میسج ہے، وہ پیغام ہے، اسلام کا مزاج ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔